اکثر میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تنظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت تو میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، 30 لاکھ ذرا سوچو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اکثر نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تنظیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر بار بار اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور پر چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر شیخ کا اس لڑکی پر دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا۔ اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، سمجھی؟ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے کو تیار ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 لاکھ پر مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات پر اکثر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پر نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائیں۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تنظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ لڑکی، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منوس۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے تنظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون رکھ کر وہ تنظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے جمن سے کہہ رہا تھا، جو کتنی دیر سے اسے پارٹی میں جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنے اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے، جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جمن کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ اگر انہیں مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا؟
ہم تھوڑی دیر انجوائے کر لیں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں واپسی اسی جگہ پر پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو ایک بار بس مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانس گھٹ رہی ہو، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رنجی ہوئی آواز میں کہا۔ جمن کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رہیں گی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، اور تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کم ٹہنگ کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نہ نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی۔ تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا تھا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھر تک نکل گیا۔ اس سین میں تو مجھے لگا تھا کہ اینڈ میں ڈیول سچ میں روح کو مار ہی دے گا۔